اوورسیز پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کرنے کا معاملہ، وفاقی وزیر چودھری صالح حسین نے نوٹس لے لیا۔ چودھری صالح حسین کا وزارت داخلہ کو خط، سمندر پار پاکستانی ہمارا سرمایہ ہے، انہیں ناجائز تنگ نہ کیا جائے۔ پاسپورٹ بلاک کرنے کا معاملہ انتہائی نازک مسئلہ ہے، معاملے کی فوری انکوائری کی جائے، سمندر پار پاکستانیوں سے زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی۔ حکومت کا ڈیجیٹل پرائز بانڈ متعارف کروانے کا فیصلہ لین دین موبائل ایپ سے ہوگا۔ ابتدائی طور پر 500 روپے، 1000، 5000 اور 10,000 روپے کے ڈیجیٹل پرائز بانڈز جاری کیے جائیں گے۔ شہری نیشنل سیونگز موبائل ایپ یا CDNS کی منظور شدہ کسی اور چینل کے ذریعے خریداری کر سکتے ہیں۔ انعامی رقم قابل ٹیکس ہوگی۔ ڈیجیٹل پرائز بانڈز چوری، نقصان یا ضیاع کے خطرات کو کم کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مزدوروں کی ویلفیئر کے لیے سرگرم، مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبے کی منظوری دے دی۔ پنجاب بھر میں کم از کم اجرت کا نفاذ یقینی بنانے کا حکم، صوبے میں لیبر کالونیاں بنانے کے لیے پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، محنت کش اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوستوں کو ناراض نہیں کر سکتے۔ مزدور کی اجرت، بہتر روزگار اور اپنی چھت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مزدوروں کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے بہتر مواقع مہیا کر رہے ہیں۔ حکومت سندھ کا عوام دوست اقدام، رمضان المبارک میں پیپلز بس سروس کے اوقات میں توسیع، 15 رمضان سے بس سروس رات 1 بجے تک چلائی جائے گی۔ توسیع کا اطلاق R1، R2، R3، R4، R9، R10 اور AV1 روٹ پر اطلاق ہوگا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، رمضان میں شہریوں کو درپیش مشکلات سمجھتے ہیں، بس سروس کے اوقات میں توسیع کا مقصد مزید سفری سہولیات فراہم کرنا ہے۔ پرتشدد رویے قوم اور ملک کے لیے باعث شرم ہے، مذہب اور نسل کے نام پر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب، کہا، پاکستان میں تمام لوگ مذہبی یگانگت اور رواداری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ قائد اعظم کا پہلا خطبہ اقلیتی برادری کو مساوی حقوق کی فراہمی پر منحصر تھا۔ یہاں تمام پاکستانیوں کو یکساں حقوق میسر ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ تھی اور ہمارے ساتھ رہے گی، حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین پرعزم کہتے ہیں، افغانستان کا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، امریکہ اسے خریدے یا ختم کرے، پاکستان کا امن بحال ہوگا۔ اللہ کا نظام ہے، جنہوں نے دہشت گرد چھوڑے آج سزا بھگت رہے ہیں، فتنۃ الخوارج ختم کریں گے، سزائیں بھی دیں گے۔ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا ہوگا، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی قانون کی حکمرانی کے لیے تحریک تیز کرنے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، ملک کی معیشت روز بروز خراب ہو رہی ہے، 2 سال سے ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہوئی، حکومت ہر محاذ پر ناکام ہوئی، پیکا ایکٹ کے تحت میڈیا پر قدغن لگائی گئی، ملک میں شفاف انتخابات ہی مسائل کا واحد حل ہیں۔ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کے ووٹوں پر کھڑی ہے، اگر ہمیں نقصان ہوگا تو پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہوگا، سندھ کے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما کھیل داس کوہستانی کی گفتگو، کہا، سندھ کے زمینوں کو بنجر بنانے کے کسی منصوبے کی حمایت نہیں کریں گے، نواز شریف کی قیادت میں جو بھی ذمہ داری ملے گی اسے بخوبی نبھائیں گے۔ پی ٹی آئی پشاور کے اجلاس میں اراکین کی اپنی ہی حکومت کا کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار، اعلامیے میں کہا، پشاور کے مختلف حلقوں میں ترقیاتی کاموں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، سیوریج کا نظام تباہ ہے، جس کے باعث بارشوں کے بعد شہر سیلاب کا منظر پیش کرتا ہے، پشاور کا ترقیاتی فنڈ دوسرے اضلاع میں منتقل کیا جا رہا ہے، مسائل کے حل پر فوری غور نہ کیا گیا تو احتجاج کا آپشن موجود ہے۔ وزیر اعظم ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے کوشاں ہیں، معیشت ٹھیک ہوگی تو ثمرات عوام تک پہنچیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب، کہا، ماضی کے وزیر اعظم نے صرف وعدے کیے، اب ایسا نہیں چلے گا۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے والے وزیر اعظم نے ایک دن کراچی میں رکنا پسند نہیں کیا۔ کراچی کے عوام کا بڑا مسئلہ روزگار نہ ہونا ہے۔ اور آسٹریلیا کے مشرقی ساحل پر طوفان ایلفریڈ نے تباہی مچا دی، تیز ہواؤں کے باعث درخت جڑ سے اکھڑ گئے، کئی عمارتیں تباہ، نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ طوفان کے باعث لاکھوں افراد بجلی سے محروم، مختلف حادثات میں درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ پولیس حکام کے مطابق امدادی کارروائیوں میں 2 فوجی ٹرک آپس میں ٹکرا گئے، 36 فوجی زخمی بھی ہوئے۔